ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید شمشاد حسین نقوی ابن مرحوم و مغفور جناب سید رحمت علی نقوی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام ما رأیت اصحابا ابر واوفا من اصحابی۔ مومنین کرام، آج کی شب بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے تمام عزاداران حسین ابن علی کے لیے، کیونکہ یہ شب اربعین ہے۔ اربعین امام حسین در حقیقت اس کے سلسلے میں روایتیں موجود ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اربعین اور چہلم تمام معصومین میں اگر کسی کا منایا جاتا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے اور اربعین ہے۔ اربعین کی اہمیت اس لیے ہے کہ اسے جناب زینب نے اس کو اہمیت دی اور اس کے لیے خصوصی انتظام کیا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عاشور کا دن حسین کا دن ہے، اور اربعین کا دن زینب سلام اللہ علیہا کا دن ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی عاشور کے دن دی، اس کا نتیجہ اربعین کے دن ظاہر ہوا، یعنی امام حسین کی کامیابی کا یہ اعلان ہے جسے ہم اربعین کہتے ہیں۔ یہ مجلس نہیں ہے، یہ عزاداری نہیں ہے، بلکہ ہم یزید کی شکست کا اعلان کرتے ہیں اور حسین ابن علی کی کامیابی کا اعلان کرتے ہیں۔ میں اسی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج جس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے امام حسین کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ما رأیت اصحابا ابر و اوفا من اصحابی، میں نے مجھ سے بہتر اور باوفاتر کسی کے اصحاب کو نہیں دیکھا۔ یعنی کیا مقصد؟ امام حسین علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے، نہ میرے
نانا کو ویسے اصحاب ملے اور نہ ہی میرے بابا کو ویسے اصحاب ملے۔ ان میں وفا، جذبہ وفا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور یوں کہا جائے کہ کربلا میں جس طریقے سے اصحاب امام حسین نے اپنی وفا کا مظاہرہ کیا، لفظ وفا کو صبح قیامت تک عزت دار بنا دیا۔ ایک ادیب نے، عربی کے ایک ادیب نے بڑی پیاری بات کہی کہ دو لفظ کربلا میں ایسے آئے اور ان دو الفاظ کو اتنی عزت ملی کہ اتنی عزت نہ اس سے پہلے ان دو الفاظ کو ملی تھی اور نہ اس کے بعد مل سکتی ہے، کیونکہ امام حسین اور ان کے چاہنے والوں نے ان دونوں لفظوں کو معراج پر پہنچا دیا۔ بہت پیاری بات ہے، سنیں انشاءاللہ آپ احساس کریں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ دو الفاظ کون ہیں کہ جسے حسین نے عزت بخشی اور اصحاب حسین نے اسے عزت بخشی؟ ایک لفظ وفا ہے۔ وفا کا مظاہرہ اس طریقے سے کیا گیا بالخصوص عباس با وفا کے ذریعے کہ لفظ وفا نہایت ہی عزت دار بن گیا۔ اور دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے لفظ شہادت۔ شہادت عربی لفظ ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اردو ہی کا، کیونکہ خاص اردو کا ہے، عربی سے آنے کے بعد یہ مخصوص ہو گیا اردو سے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں لفظ شہادت کو کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، بالخصوص ہمارے ہندوستان میں جہاں کی زبان، رسمی زبان، آفیشیل لینگویج اردو نہیں ہے، ہندی ہے۔ جو لوگ ہندی بولتے ہیں، لیکن ایسے مرحلے میں کہ جب ان کا، جنہیں اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے، اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کسی اچھے کاز کے لیے، کسی اچھے مقصد کے لیے اگر ان کا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے، تو اسے نہیں کہتے کہ یہ مر گیا ہے یا اسے قتل کر دیا گیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ شہید ہو گیا ہے۔ لفظ شہید حسین کی وجہ سے اتنا بلند ہو گیا کہ ہر ایک اس لفظ کے لیے جو ہے تمنا کرتا ہے کہ ہمارے لیے استعمال کیا جائے۔ ہاں عزیزو، میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حسین کے اصحاب اتنے باوفا تھے کہ حسین جیسی عظیم ہستی کو فخر کرنا پڑا۔ میرا سلام ہو اے اصحاب حسین تم پر، کہ حسین تم پر ناز کر رہا ہے، تم پر فخر کر رہا ہے، اور امام زمانہ تمہیں سلام کر رہا ہے۔ زیارت وارثہ امام زمانہ کی ہے، امام انہیں سلام کر رہے ہیں۔ آخر وہ بات کیا ہے؟ کیوں امام حسین کے اصحاب امام حسن کے اصحاب سے بہتر؟ کیوں امام حسین کے اصحاب مولا کائنات کے اصحاب سے بہتر؟ اور کیوں امام حسین کے اصحاب پیغمبر اسلام کے اصحاب سے بہتر ہیں؟ اسے سمجھنا ہے، اسے جاننا ہے تو یوں سمجھیے کہ امام حسن اور معاویہ کا لشکر جب آمنے سامنے ہوا ہے تو ایک بڑی تعداد، چونکہ اس میں تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن ایک تعداد جو ہے امام حسن کی طرف سے معاویہ نے جب پیسے کی لالچ دی تو امام حسن کا لشکر چھوڑ کر وہ ادھر چلے گئے، اور یہ بات ہماری کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو حسن کے اصحاب کیسے ملے؟ کہ پیسے کے بل پر بک گئے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ ایک حسین کا کوئی صحابی ادھر سے ادھر چلا گیا ہو؟ حسین کا کوئی صحابی جو ہے بکا نہیں،
کوشش کی گئی ہوگی، لیکن یہ اصحاب حسین ہیں، یہ اصحاب حسین ہیں۔ ہاں عزیزو، اب آئیے پیغمبر اسلام کے اصحاب اور حسین کے اصحاب میں کیا فرق ہے، اسے بھی سن لیجئے، بہت پیاری بات ہے۔ پیغمبر اسلام کے اصحاب اور حسین ابن علی کے اصحاب میں فرق کیا ہے؟ امام حسین ناز کر رہے ہیں، امام حسین فخر کر رہے ہیں، آواز دیتے ہیں میرے نانا کو بھی ایسے اصحاب نہیں ملے، ایسے صحابی نہیں ملے۔ تو سنیے، فرق یہ ہے کہ میدان احد میں پیغمبر اسلام آواز دے رہے ہیں، وہ لوگ جو پہاڑ کی چوٹی پر پناہ گزین ہو گئے تھے، بھاگ کر چلے گئے تھے۔ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لوگ چلے گئے تھے اور پیغمبر جو ہیں انہیں آواز دے رہے ہیں کہ چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، لیکن یہ ہیں کہ جو آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور شب عاشور امام حسین علیہ السلام چراغ بجھا کر کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ، لیکن یہ جانے کے لیے تیار نہیں، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول بلا رہا ہے، یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، فرزند رسول واپس بھیج رہا ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا یہ کتنے معزز ہیں، یہ کتنے محترم ہیں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب۔ اب آئیے، مجھے جیسے اصحاب ملے ویسے میرے بابا کو بھی نہیں ملے، تو کیا فرق ہے مولائے کائنات کے اصحاب میں اور حسین ابن علی کے اصحاب میں؟ آئیے، واقعہ آپ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے اور آپ کا ہزاروں بار کا سنا ہوا واقعہ ہے، کوئی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے، نتیجہ میں نکال رہا ہوں۔ امام حسین کے اصحاب مولا علی کے اصحاب سے بھی بہتر ہیں۔ سنیں، جنگ صفین ہو رہی ہے، تیروں پہ کی بارش ہو رہی ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوا علی نے تیروں کے درمیان، تیروں کی بارش کے درمیان مصلی بچھا دیا، تیروں کی بارش کے درمیان مصلی بچھا دیا۔ علی کا مصلی بچھانا تھا کہ اصحاب علی کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور کہا مولا تیروں کی بارش میں نماز، تیروں کی بارش میں نماز۔ میں یہاں پر ابن ابی الحدید معتزلی کا بڑا خوبصورت جملہ یاد آ گیا ہے، بالکل ابھی ذہن میں آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے شیئر کر لوں۔ بہت ہی پیاری بات ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ جب جنگ صفین میں میرے مولا نے مصلی بچھایا تھا تو ادھر سے تیر آ رہے تھے، لیکن تیر کبھی علی کے داہنی جانب آ کر گر جاتے تھے، کبھی بائیں جانب گر جاتے تھے، کبھی سامنے گر جاتے تھے۔ یعنی ابن ابی الحدید معتزلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیر امام کو کعبہ سمجھ کر امام کا طواف کر رہے تھے، یہ زمین پر نہیں گر رہے تھے بلکہ امام کا طواف کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! آپ نے اندازہ لگایا عزیزو، آپ نے غور فرمایا کہ مولا نے مصلی بچھا دیا، جنگ صفین میں نماز کے لیے جانماز بچھا دی، اور صحابی آگے بڑھا، اصحاب آگے بڑھے، یا علی یہ کوئی نماز کا وقت ہے، تیروں کی بارش میں کہیں نماز ہو سکتی ہے؟ یہ صفین کے صحابی ہیں، لیکن جو حسین کے صحابی کربلا میں ہیں ان میں ایک نام، بہت بڑا نام ابو ثمامہ سیداوی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا، آسمان کی طرف نگاہ کی ابو ثمامہ سیداوی نے کہا نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت ہی خطرناک موڑ پر میں آیا ہوا ہوں۔ انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے مولا نماز پڑھا دیجئے، بلکہ کہا تھا نماز کا وقت ہو رہا ہے، یعنی اس وقت جو ہے مجلس ہو رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی ابھی مجلس اور بھی ہوگی، ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور ایک بار یہ کہ مجلس ختم ہو گئی ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد، 15 منٹ کے بعد مثال کے طور پہ مجلس ختم ہو جائے گی، تو
آپ کہیں گے مجلس ختم ہو گئی ہے۔ ابھی آپ کے پاس کوئی فون کرے اور آپ سے پوچھے مجلس کے بارے میں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے مجلس ہو رہی ہے، یعنی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ لیکن 15 منٹ کے بعد اگر فون آئے تو آپ کہیں گے مجلس ختم ہو گئی ہے۔ ابو ثمامہ سیدابی نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ کہا نماز کا وقت ہو رہا ہے، یعنی بس تھوڑی دیر میں جو ہے نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے یہاں پر ایک تبصرہ کیا ہے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یعنی جب ابو ثمامہ سیداوی نے ان کے جملے سے سینٹنس اور فقرے یہ نکلے کہ مولا نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو اس وقت تک نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہو رہا اور کہہ کر خاموش ہو گئے، ادھر وہ رکے، ادھر نماز کا وقت داخل ہو گیا، اور مولا نے کہا ہاں ابو ثمامہ سیداوی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو ابو ثمامہ سیداوی نے کہا نماز کا وقت ہو رہا ہے، حسین نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھی جائے گی۔ تو آپ نے اندازہ لگایا، صفین کا صحابی جو ہے کہتا ہے مولا نماز کیوں ہو رہی ہے، اور کربلا کا صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیروں کی بارش میں نماز پڑھیں گے، ہم تیروں کی بارش میں نماز پڑھیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کربلا کا صحابی کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا، ابو ثمامہ سیداوی، ابو ثمامہ سیداوی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا یا ابا ثمامہ، جملہ سنیے گا محترم، یا ابا ثمامہ جعلک اللہ من المصلین، اے ابو ثمامہ سیداوی اللہ تمہارا شمار نماز پڑھنے والوں میں کرے۔ کیونکہ شب اربعین ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک میسیج، ایک پیغام اس مجلس کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور وہ میسیج اور پیغام کیا ہے اسے سنیے حضرات محترم۔ آج کی مجلس میں بہت امپورٹنٹ بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پوری توجہ کیجئے گا۔ مولا نے کیا کہا؟ یا ابا ثمامہ جعلک اللہ من المصلین، اے ابو ثمامہ اللہ تمہارا شمار نماز پڑھنے والوں میں کرے۔ مجھے دو دعا ملتی ہے جو بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے واقعہ کربلا بیان کیا اور کہا حسین کربلا میں قتل کر دیا جائے گا، آپ کا یہ واقعہ بھی سنا ہوا ہے، تو کیا کہا؟ یہی تو سوال کیا تھا نا، یہی تو کہا تھا نا بابا کون میرے آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا علی ہوں گے اس موقع پر؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا حسن؟ کہا وہ بھی نہیں۔ میں کوئی نہیں تو حسین پر روئے گا کون؟ کہا ایک قوم آئے گی۔ جب یہ قوم کا نام سنا تو جناب فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر دیا اور دعا کی۔ کس کے لیے دعا کی؟ حسین کے عزاداروں کے لیے دعا کی۔ کس کے لیے دعا کی؟ حسین کے ماتم داروں کے لیے دعا کی۔ کس کے لیے دعا کی؟ حسین کے چاہنے والوں کے لیے دعا کی۔ تو مجھے دو دعا ملتی ہے، ایک دعا وہ ہے جو خود حسین نے کی، ایک دعا وہ ہے جو فاطمہ زہرا نے کی۔ حسین نے دعا کی کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ فاطمہ زہرا نے دعا کس کے لیے کی؟ عزاداری کرنے والے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں عزاداری ہوگی وہیں پر فاطمہ زہرا کی دعا ہوگی، اور جہاں نماز ہوگی وہیں پر حسین کی دعا ہوگی۔ تو اب مصلی اور فرش عزا یہ دونوں کا رشتہ جو ہے ماں اور بیٹے سے ہے۔ مصلی کا رشتہ جو ہے کس سے ہے؟ مصلی کا رشتہ حسین سے ہے۔ فرش عزا کا رشتہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ضروری ہیں، نماز بھی ضروری۔ سید سجاد اگرچہ گریہ کرتے تھے، اتنا گریہ آپ نے کیا کہ آپ کو بکا کہا گیا، بکا یعنی بہت رونے والا، اور اتنا سجدہ آپ نے کیا کہ آپ کو سجاد کہا گیا، یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔ یعنی امام سجاد جو ہیں گریہ بھی اسی اعتبار سے کر رہے ہیں، یعنی عزاداری بھی کر رہے ہیں اور سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ بتایا کہ دونوں لے کر چلنا ہوگا،
ہمارے لیے یہ الگو ہیں، یہ رول ماڈل ہیں، یہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا. لہذا عزیزان محترم، امام حسین کی دعا کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے. اور نماز ہوئی، بات مکمل کر لینے دیجیے. نماز ہوئی. جناب سعید ابن عبداللہ حنفی اور جناب زہیر خین، یہ دو شخصیتیں آگے بڑھیں. اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا مولا آپ نماز پڑھیے اور پڑھائیے، اور ہم آپ کے نماز کی حفاظت کریں گے. نماز جماعت میں یہ خلل ڈالنا چاہتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اور یہ دونوں کے دونوں جو ہیں آگے بڑھے. جناب زہرقین اور جناب سعید، یعنی سعید و زہیر نے اپنے سینے پر جو ہے وہ تیر روکے. کتابوں میں ملتا ہے کہ جناب سعید نے فقط 13 تیر روکے تھے. کوئی تیر سینے پر ہے، کوئی تیر جو ہے سینے پر ہے، کوئی تیر ہاتھ پر ہے، کوئی تیر پیشانی پر ہے. 13 تیر جناب سعید نے روکا. اور اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی، ادھر حسین کی نماز ختم ہوئی، ادھر سعید اور زہیر زمین پر گرے. سعید و زہیر زمین پہ گرے. اور جناب سعید کا تو ایک جملہ بھی تاریخ میں آ گیا، کتابوں میں آ گیا. کیا خوبصورت جملہ کہا. اور پھر امام کا جواب بھی اتنا ہی خوبصورت ہے. جناب سعید کہتے ہیں کہ حل وفیت یا ابا عبداللہ، مولا کیا میں نے وفا کر دیا آپ کے ساتھ؟ میں نے بے وفائی تو نہیں کی، ہم نے وفاداری کی آپ کے ساتھ. امام نے جواب دیا، بہت مختصر ہے لیکن حسین کی زبان سے یہ فقرہ نکلا ہے، اس لیے بہت قیمتی ہے. امام نے فرمایا کہ یا سعید وفیتا، تم نے وفا کر دیا میرے ساتھ، تم نے بے وفائی نہیں کی. سوچئے حسین جس کو با وفا یا وفادار کا لقب دیں وہ کتنا بلند ہے. کہتے ہیں کہ ایک عالم دین نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ جناب سعید خواب میں آئے ہوئے ہیں. جناب سعید جنہوں نے تیر روکا تھا، انہوں نے سوال کیا، اے سعید یہ بتاؤ کہ تم نے تیر کیسے روکا تھا؟ عالم دین نے سوال کیا، تمہیں درد نہیں ہوا؟ تم نے تیر کیسے روکا؟ وہ کون سی وجہ تھی کہ درد کا احساس نہیں ہوا؟ وجہ سنیے، بہت پیاری وجہ ہے. انہوں نے ایک ہی جملے میں کہا، جناب سعید نے کہا کچھ نہیں، حب الحسین، حسین کی محبت نے جو ہے درد کا احساس نہیں کیا. درد ہوا ہوگا لیکن احساس نہیں کیا. جیسے یوسف کو دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں کٹیں، درد تو ہوا ہوگا لیکن چونکہ حسن یوسف سامنے تھا اس لیے احساس نہیں ہوا. بالکل اسی طریقے سے سعید کو تیر لگا لیکن محبت حسین کی بنیاد پر درد ہوا لیکن احساس نہیں ہوا. بہت ہی پیاری بات ہے. وفا کیا سعید و زہیر نے. الکریم اذا وعد وفا، جب کریم وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے اسے جو ہے پورا کرتا ہے. شب اربعین ہے عزیزو. میں چاہتا یہ ہوں کہ آج اربعین کے مختصر مصائب آپ کی خدمت میں پڑھوں. امام حسین کی ایک بہن ہے جو کربلا سے لے کر شام تک روئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر زینب گریہ کریں گی تو پھر سکینہ کو کون سمجھائے گا؟ ام رباب کو کون سمجھائے گا؟ ام کلثوم کو کون سمجھائے گا؟ یہ تو میرے کارواں ہے نا، جناب زینب میرے کارواں ہے نا. اس لیے جناب زینب گریہ نہیں کریں گی. اور جب یزید کی طرف سے رہائی کا اعلان ہوا، امام سجاد سے یزید نے کہا کہ تم آزاد ہو، چاہے میں شام میں رہو یا مدینے چلے جاؤ. تو کہا میں اپنی پھوپھی سے مشورہ لے کر آتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں وہ کیا کہتی ہیں. اور واقعہ آپ کے سامنے ہے. امام سجاد کو مخاطب کر کے جناب
جناب زینب نے کہا کہ بیٹا سید سجاد، زینب نے ابھی تک گریہ نہیں کیا، زینب نے ابھی تک دل کھول کر اپنے ماجائے پر گریہ نہیں کیا ہے، آنسو نہیں بہایا ہے۔ زینب کی تمنا یہ ہے کہ دل کھول کر ایک مرتبہ گریہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! تمنا زینب گریہ ہے اور تمنا زہرا بھی گریہ ہے نا۔ چنانچہ ایک حجرہ تیار کیا گیا، اعلان ہو گیا، شام کی عورتوں آؤ، زینب تمہیں جو ہے آج کچھ سنائے گی، زینب آج مصائب پڑھے گی۔ اللہ اکبر! ایک ذاکر جب کوئی مجلس پڑھتا ہے نا، ایک ذاکر جب کوئی مجلس پڑھتا ہے، آپ سنتے ہیں تو کس طریقے سے روتے ہیں، آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا دل متاثر ہو جاتا ہے، آپ کا دل منقلب ہو جاتا ہے۔ ایک ذاکر جب مجلس پڑھتا ہے، ذرا اندازہ لگائیں عزیزو، اندازہ لگائیں کہ جناب زینب آج مجلس پڑھ رہی ہیں۔ ذاکر نے حسین کے گلے کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھا، ذاکر نے اون و محمد کے جنازے کو نہیں دیکھا، ذاکر نے قاسم کے لاشے کو نہیں دیکھا، ذاکر نے علی اکبر کے چھدے ہوئے سینے کو نہیں دیکھا، ارے ذاکر نے علی اصغر کے میت کو نہیں دیکھا، ذاکر نے حسین کے سر کو نو کے نیزہ پر نہیں دیکھا، لیکن جب وہ پڑھتا ہے تو آپ پھوٹ پھوٹ کر گریہ کرتے ہیں۔ سوچئے کہ زینب تو وہ ہے کہ جس نے اپنے آنکھوں سے حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، زینب وہ ہے جس نے علی اصغر کے چھدے ہوئے گلے کو دیکھا، زینب وہ ہے جس نے علی اکبر کے سینے کے اوپر برچی کے نشان کو دیکھا، زینب وہ ہے جس نے اون و محمد کے لاشے کو دیکھا، زینب وہ ہے جس نے قاسم کے لاشے کو دیکھا۔ زینب جب تقریر کر رہی ہوگی، زینب جب مصائب پڑھ رہی ہوگی تو عورتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اجرکم اللہ! ہاں عزادارو، اب رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، اب رونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے، آج آپ خوب دل کھول کے گریہ کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ موقع ہی گریہ کرنے کا ہے، یہ وقت ہی رونے کا ہے۔ عزادارو، ہم اس پر گریہ کرنے جا رہے ہیں کہ جس پر جو ہے یزیدیوں نے رونے نہیں دیا تھا۔ ارے سکینہ جب گریہ کرتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا۔ اجرکم اللہ! خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے محمد و آل محمد کے غم کے۔ زینب نے مجلس پڑھی، زبردست گریہ ہوا۔ اس کے بعد عزادارو شہداء کے سر آنا شروع ہوئے، ہر ایک نے ایک اپنے وارثوں کو، جو وارث تھے انہوں نے ان سروں کا استقبال کیا۔ سب کے سر لینے کے لیے کوئی نہ کوئی آگے بڑھ گیا، لیکن جب ایک ننھے سے تش میں دو چھوٹے چھوٹے سر آئے، ایک تش میں جب دو ننھے سر آئے عزادارو، تو آپ جانتے ہیں اس کا لینے والا کوئی آگے نہ بڑھا۔ تو شام کی عورتوں نے آپس میں کہنا شروع کیا، ایسا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، ان بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ زینب کے کان میں آواز آئی، کہا ایسا نہ کہو، ارے زینب موجود ہے، لیکن انصاف سے بتاؤ زینب اپنے ماجائے حسین کا ماتم کرے یا اپنے بچوں کا ماتم کرے؟ آزادارو، اب جو ہے چادریں واپس آ رہی ہیں۔ ایک چادر آئی، ام کلثوم نے آگے بڑھ کر، ارے یہ تو میری چادر ہے۔ ایک چادر آئی، ام رباب نے کہا، ارے یہ تو میری چادر ہے۔ ایک چادر آئی، ایک بی بی نے اپنی چادر کو پہچان لیا، لیکن عزادارو قیامت ہو گئی۔ ایک ننھی سی چادر میں آئی ہے، ایک ننھی سی چادر زندان میں، شام میں جیسے ایک ننھی سی چادر آئی، ارے عزادارو قیامت ہو گئی۔ ایک چادر کس کی تھی؟ وہ سکینہ کی چادر تھی۔ عجب نہیں زینب نے چادر کو لیا ہو، لے کر سکینہ کی قبر پہ گئی ہو اور قبر سکینہ پہ چادر کو رکھ دیا ہو اور کہا بیٹی تمہیں بڑی تمنا تھی نا کہ مدینہ کب چلیں گے، تمہیں بڑی تمنا تھی کہ ہماری چادر کب ملے گی، لو ہمیں چادر بھی مل گئی، ہم مدینے بھی جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ!
ہاں عزادارو، امام حسین کی بہن زینب نے امام حسین کا چہلم منانے کا ارادہ کیا۔ چہلم کہاں منایا جائے گا؟ مدینے میں نہیں منایا جائے گا۔ چہلم کہاں منایا جائے گا؟ شام میں نہیں منایا جائے گا، بلکہ کربلا میں زینب چہلم منائے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب زینب نے جو ہے جناب سید سجاد سے کہا بیٹا ہم پہلے کربلا جائیں گے۔ ہماریاں تیار ہو گئیں، بیویاں ہماریوں میں بیٹھ گئیں۔ شام میں آئی تھی تو سروں پر چادریں نہیں تھیں، اب تو محمل پر بھی پردہ ہے، اب تو ہماری پر بھی پردہ لگا ہوا ہے۔ یہ قافلہ اب پھر کربلا کی طرف پہنچا۔ عزادارو، سب سے پہلے زائر حسین اگر کوئی ہیں ہماری جانیں قربان ہو جائیں، وہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ وہ انہیں جب خبر ملی کہ امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی ہے تو اپنے غلام عطیہ کے ساتھ وہ کربلا پہنچے، اور کربلا پہنچنے کے بعد انہوں نے نہر فرات میں غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد جناب جابر نے کپڑا پہنا اور اس کے بعد خود کو قبر حسین پر گرا دیا اور آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ قبر کے اندر سے آواز آئی، اے چچا جابر، ارے ذرا میری قبر سے دور ہو جائیے کیونکہ میری بہن زینب کربلا پہنچ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب جابر جو ہیں قبر سے دور ہو گئے، ایک گوشے میں کنارے کھڑے ہو گئے، دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے۔ عزادارو، جب یہ قافلہ کربلا میں پہنچا ہے تو بیویوں پہ کیا گزری ہوگی میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن عزادارو جناب جابر جو ہیں جب امام سجاد کو دیکھتے ہیں، ان کے قریب پہنچتے ہیں، چاہتے ہیں معانقہ کریں، گلے لگائیں، لیکن جناب سید امام سجاد کہتے اے چچا جابر، ارے مجھے گلے نہ لگائیے۔ امام نے منع کیا، جابر گھبرا گئے، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ آپ مجھے گلے نہیں لگا رہے ہیں؟ کہا ایسی بات نہیں ہے اے چچا جابر، میرے گلے میں طوق خاردار تھا، گلا زخمی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ علماء اعلیٰ مراجع اعظام رہبر انقلاب کو طول عمر، صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما۔ ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔